رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے گا۔ مشائخ حدیث اس روایت کے دو مطلب طرفہ کہے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسے کہ اور انبیاء کے معجزہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا کہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، یعنی کہ جو شخص قرآن پاک کو حفظ کیا ہو اور وہ کسی جرم کی یا کسی سزا کے تحت جہنم میں ڈال دیا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے ما مست النار کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو شرح السنت سے مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس دوسرے معنی کی تائید کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں قرآن پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نقص ہے۔ جو لوگ حفظ قرآن شریف کو فضول بتاتے ہیں وہ خدا را ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو قرآن حفظ کرنا پر جان دے دینی چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا کہ جس نے گناہ نہ کیے ہوں جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔ الحیا میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک اور وحشت زدہ میں اللہ کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پر روایت حلمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔